ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، حضور کے عاشق ہیں، کیا حضور کے عاشق یہی ہیں چوپالوں پہ بیٹھ کے تاش کھیلتے رہیں؟ نمازی نماز پڑھ کے آ جائیں اور انہیں ان کے کانوں پہ جوں تک نہ رہیں گے۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے رہیں اور یہ چوپالوں پہ گپ شپ کرتے رہے، راتوں کو گپ شپ کرتے رہے، دن میں گپ شپ لڑاتے رہے۔ جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا اس کام کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی، پھر بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے نمازی جہنم میں جائیں گے۔ مجھے بولا کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اب آپ کے اوپر کو، آپ کے ہاتھوں میں فیصلہ، آپ کو خود نے فیصلہ کرنا ہے، آپ خود مختار ہیں، آپ خود سے فیصلہ کریں آپ کدھر جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیں۔ یہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ اکبر تقریر ہو رہی ہے، یہاں نماز کی بات نہیں ہوگی تو کہاں نماز کی بات ہوگی؟ بولیے، یہ خدا کا گھر ہے، ہم نے اسی کو آباد نہیں کیا، ہم نے بڑے بڑے اونچے خدا کی گھر بنا دیے۔ اچھی بات ہے، بننے چاہیے، ٹائلز پتھر لگنی چاہیے، اے سی بھی لگنا چاہیے، اس لیے کہ کہیں سکون نہ ملے، خدا کے گھر میں آ کر کے جب اے سی چلے گرمی میں سکون ملے۔ بولیے، زندگی میں بھی سکون ملے اور قبر میں جا کے بھی اس کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، لیکن سوچیں کہ نماز کی زینت، کہ مسجد کی زینت صرف ٹائلز اور پتھر سے ہے؟ کیا مسجد کی زینت اچھے کلر سے ہے، پینٹ سے ہے؟ کیا مسجد کی زینت اچھی قالین سے ہے؟ مسجد کی زینت نہ تو اچھی عمدہ ترین قالین سے ہے، نہ اے سی اور اچھے پنکھوں سے ہے، نہ ٹائلز اور ماربل پتھر سے ہے۔ مسجد کی زینت نمازیوں سے ہے، مسجد کی زینت امام سے ہے، اچھے امام سے مسجد کی زینت ہے۔ آپ دیکھیں، امام صاحب گھر کو چلے جائیں، جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پھر ان کو وہ اللہ اکبر جو من امام صاحب سے لگتا ہے، بھرا بھرا لگتا ہے اللہ کا گھر۔ امام صاحب کے جانے کے بعد ٹائم پہ اذان تک نہیں ہوتی، امام صاحب کے جانے کے بعد وقت پہ جماعت تک نہیں ہوتی، لوگ بغیر جماعت کے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ کتنا دل ان کا اللہ اکبر کبیرہ کبیدہ خاطر ہوتا ہے، وہ کتنے پریشان ہوتے ہیں جو جماعت سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مسجد کی زینت عمدہ قالین سے نہیں، مسجد کی زینت اللہ اکبر اے سی اور پنکھوں سے نہیں، مسجد کی زینت امام اور نمازیوں سے ہے، مسجد کی زینت پنج وقتہ نماز ادا کرنے والوں سے، مسجد کو آباد کرنے والوں سے ہے۔ کیا خیال ہے جو خدا کے گھر کو آباد کرے کہ اس کی قبر ویران ہو سکتی ہے، کہ اس کی آخرت ویران رہ سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اس کی زندگی آباد رہتی ہے، اس کی اللہ اکبر کبیرہ اخروی زندگی بھی آباد رہتی ہے۔ یہاں تک کہ آتا ہے جب نمازی اللہ اکبر کبیرہ قبر میں جاتا ہے مرنے کے بعد، اور جب منکر نکیر اس سے سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں تو نماز آتی ہے اس کی مونس و غمخوار کی شکل میں۔ اللہ اکبر کبیرہ کہتی فرشتوں میں اس سے سوال نہیں کرنے دوں گی۔ فرشتے کہتے نکیرین تو کون ہے؟ نماز ان کو جواب دیتی ہے میں وہ ہوں اللہ اکبر کبیرہ جس کو یہ دنیا میں رہ کر کے ادا کیا کرتا تھا، یہ مجھے نہیں چھوڑا کرتا تھا، اس نے مجھے ادا کیا ہے، یہ دنیا میں مجھے چھوڑ کے نہ گیا تو آج یہ قبر میں اکیلا ہے، اس کے بچے اس کے ساتھ نہیں آئے، اس کے بیوی اس کے ساتھ نہیں آئے، اس کے والدین اس کے کام نہ آئے، اس کے رشتہ دار قرابت دار اس کے کام نہ آئے، آج میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ دنیا میں اس نے مجھ کو نہیں چھوڑا تھا، قبر میں میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھے نماز جو ہے اندھیری قبر کا چراغ ہے، جب بے نمازی کو موت کا وقت آتا ہے اس کو اتنی شدت و جدت سے پیاس لگتی ہے، اللہ اکبر علماء فرماتے 7 سمندر کا پانی بھی اس کو پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس کی شدت جو ہے نا وہ بجھ نہ سکے گی، اس کی تشنگی بجھ نہ سکے گی، وہ سیراب نہ ہو سکے گا۔
لیکن جب نمازی دنیا سے جاتا ہے نا، اللہ اکبر، اس کو پیاس نہیں لگتی ہے۔ نمازی جب دنیا سے جاتا ہے اس کا چہرہ گلے گلزار ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ بے نمازی کا چہرہ مرنے کے بعد کالا پڑ جاتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے، اور نمازی کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی اور زندگی کے بعد اخروی زندگی اچھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نماز پڑھیے۔ اس سے پہلے کہ ہماری آپ کی نماز پڑھی جائے، آپ نماز پڑھیے۔ جب انتقال ہو جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر نماز اس کی پڑھی جاتی ہے۔ تو اس لیے زندہ ہو تو نماز پڑھتے رہو، مرنے کے بعد تمہاری پڑھی جائے گی، ہماری پڑھی جائے گی۔ اونچے اونچے خواب دیکھیں میری قوم کے نوجوانوں نے، ہوڑ کرتے ہیں یار، کمپٹیشن ہوتا ہے جوانوں میں آج۔ کس چیز پہ کمپٹیشن؟ اچھے جوتے کوئی لے کر کے آیا تو اس پہ کمپٹیشن کیا کہ میں اس سے اچھے جوتے لے کر کے آؤں گا۔ کوئی اچھے کپڑے پہن کے مارکیٹ سے لے کر کے آیا، دوسرے جوان کو شوق ہوا، وہ کہنے لگا میں اس سے ہائی کوالٹی کے کپڑے لے کر کے آؤں گا، میں برانڈ کا بہت برانڈ لے کر کے آؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی گاڑی لے کر کے آیا، اس پر مقابلے ہوئے، کسی نے 1 منزل مکان بنایا تو اس نے دوسری 2 منزل بنا کر کے تیار کر دیا۔ کسی پر اتنا پیسہ تو اس نے پیسے پہ کمپٹیشن کیا، مکانوں میں کمپٹیشن کیا، کپڑوں میں کمپٹیشن کیا، دنیا میں خوب کمپٹیشن کیا۔ افسوس تم نمازوں میں کمپٹیشن نہ کر سکے، افسوس اللہ اکبر کبیرہ تم قرآن پڑھنے میں ایک دوسرے سے آگے نہ نکل سکے۔ میرے دین کو، اللہ اکبر، حضور کی شریعت کو ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے جو کپڑے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتا ہو، اللہ اکبر، جو جوتے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتا ہو، جو مکان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتا ہو، بلکہ شریعت کو ان جوانوں کی ضرورت ہے۔ آج بھی خدا کا گھر ان کو آواز دیتا ہے، اے جوان آ کر کے مجھے آباد کر دے، اے جوان آ کر کے پیشانی جھکا دے، اے جوان آ کر کے بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر لے، اے جوان آ کر کے قرآن پر خدا سے باتیں کر لے، اے جوان آ جا اور آ کر کے اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ لے، اے جوان آ جا آ کر کے تسبیح فاطمی پڑھ لے، اے جوان تو نے کام کیا ہے، پورے دن کھیت میں رہا، تو تھک گیا، پریشان ہے، اللہ اکبر، تو نے سفر کیا، لوگوں کے آگے پیچھے چل کے کام کیے، مال دوروں کی مزدوری تو نے کی، ان کی غلامی تو نے کی، لوگوں کے تانے اور گالیاں تو نے برداشت کی، اللہ اکبر کبیرہ، پورا دن تجھے کھانا بھی میسر نہ آیا، ٹائم پہ تجھے پانی نہ ملا، پیاس لگتی رہی، پیاس تجھے ستاتی رہی، ٹھنڈا پانی نہ مل سکا، تجھے وقت پہ کھانا نہ مل سکا، بھوکے رہ کر کے تو نے مزدوری کی، اللہ اکبر، تو تھک گیا ہے، پریشان ہے، دودھ پی کے تجھے وہ سکون نہ ملے گا، بستر پہ لیٹنے تھے تجھے وہ سکون نہ ملے گا۔ اگر اپنی تھکن کو دور کرنا چاہتا ہے، پورے دن کی اللہ اکبر تھکاوٹ کو کافور کرنا چاہتا ہے، بستر پہ لیٹ کے کافور مت کر، خدا کے گھر میں آ جا، عشاء کی نماز پڑھ کے اللہ اکبر کبیرہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لے، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے، پورا دن ادھر ادھر، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ، جو چاروں طرف تو بھاگا ہے، خدا کی قسم نماز پڑھ کے تسبیح فاطمی پڑھنا تیرا کام ہے، تھکن دور کرنا پروردگار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج جوانوں، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے جوانوں کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا پیسہ آیا، باپ کے پیسے پہ اتراتے ہو، کبھی خود کمانا تو احساس ہوگا۔ میرے ایک دوست ہے، میں نے اسے سمجھایا یار یہی کما لے، بہت کچھ ہے۔ اس نے میں تو سعودی جاؤں گا، وہاں جا کر ویڈیو کال کر رہا تو آنکھ میں آنسو تھے۔ میں نے کہا پتہ چل گیا باپ کا کمایا ہوا کیا ہوتا ہے۔ اب خود کماؤ گے، پردیس چلے گئے تو تمہیں کیا لگ رہا؟ آنکھ سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں جوانوں، جو کہتے ہیں نا تم نے کچھ نہیں کیا، اپنے باپ سے جو کہتے ہو تم نے کچھ نہیں کیا، جس دن کماؤ گے تو پتہ چلے گا باپ نے تمہیں پال دیا، یہ کتنا بڑا انعام کر دیا۔ تمہارے باپ نے مزدوری کی لیکن تمہیں حرام نہ کھلایا، حلال کھلایا، تو اس نے اپنی دانستائی میں تمہیں کوئی ناجائز لقمے نہیں کھلائے، اس نے کتنا
बड़ा तुम पे एहसान किया है। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारे बाप ने तुम्हें जवान कर दिया और तुम कहते तुम्हें कुछ नहीं किया। जिस दिन तुम कमाओगे तुम्हें पता चलेगा। आज बाप से कहते ये मोबाइल नहीं वो वाला मोबाइल चाहिए, अब्बा न दिलाए तो नाराज होकर के बैठ जाते हो। जिस दिन कमाओगे उस दिन पता चलेगा, उस दिन देखेंगे तुम कौन सा मोबाइल चला रहे हो। तुम्हारे बाप ने तुम्हें पाल पोस के जवान कर दिया, लेकिन बगैर तो बेशर्मो तुम इतने गिर गए अल्लाह अकबर कबीरा के तुम अपने बाप की दवाई तक न ला सकते हो, तुम अपने बाप का इलाज तक न करवा सकते हो। बाप ने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा किया, लेकिन तुम इतने गिर गए। अगर बाप की दवाई का नंबर है तो बड़ा भाई छोटे भाई से कह करके गुजर जाता है, मेरा इस बार हिसाब नहीं है, तुम ही दवाई ला करके दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा अगर विधायक जी की दावत करके आ जा, इतने लंबे दस्तरखान लगा देगा। मैंने देखा विधायक जी को बुला करके गांव में अपनी बात बनाना चाहता, लोग देख लेंगे बात बनेगी। याद रखना किसी नेता से कांटेक्ट करने से बात नहीं बनती है, बात खुदा से कांटेक्ट करने में बन जाती है। अरे जो खुदा का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है। एक बार खुदा का तो हो जा, पूरी बस्ती के दिल तेरी तरफ अल्लाह माइल कर देगा, लोगों के दिल तेरी तरफ माइल हो जाएंगे। तू कचहरी में जाएगा वहां बैठे जज का दिल तेरी तरफ माइल हो जाएगा। तू थाना जाएगा कोतवाल कुर्सी पे बैठा होगा, तो उसका दिल तेरी तरफ अल्लाह फेर देगा। हाकिमों के दिल तेरे तरफ फिर जाएंगे, अमीरों के दिल तेरी तरफ फिर जाएंगे, बस्ती वालों के दिल तेरी तरफ फिर जाएंगे। फिर तेरा कोई कुछ ना बिगाड़ेगा, खुदा तेरी हिफाजत करेगा, फरिश्ते तेरी हिफाजत करेंगे। खुदा की कसम तुमने किन किन रास्तों को चुना है, तुमने तरक्की के लिए किन किन रास्तों पे सफर किए हैं। तुमने इज्जतों के अल्लाह अकबर चाहने वालों, इज्जतों के मुतलाशियों, तरक्कियों के मुतमन्नियों, इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, आज मैं तुमको बताना चाहता हूँ खुदा के हो जाओ, खुदा के हो जाओ। जो खुदा का हो जाता खुदा उसका हो जाता है। मुझे याद आता है हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके नाम पे हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम को पूरी दुनिया जानती है। वो उमर फारूक आजम जिन्होंने आधी दुनिया पे इस्लाम का झंडा लहराया, 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम के झंडा गाड़ने वाले का नाम उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम है। कौन उमर फारूक आजम? मेरे नबी फरमाते हैं उमर की जबान पे अल्लाह ने हक और सच को जारी फरमा दिया। कौन उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम? मेरे आका फरमाते हैं मेरे दो वजीर आसमानों में है, दो वजीर जमीनों में है। आसमानों के वजीर मेरे नबी के हजरत मिकाईल और जिब्राईल हैं, और जमीनों में दो वजीर है मेरे मुस्तफा के, एक अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे उमर इब्न खत्ताब। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो उमर फारूक आजम अल्लाहु अकबर सो रहे हैं, आपके सर के नीचे कोई तकिया नहीं है बल्कि कच्ची ईंट रखी हुई है, और वो आदि दुनिया के हुक्मरान का अल्लाह अकबर तकिया है। नीचे कोई कालीन कोई दरी नहीं बिछी हुई है, जमीन पर लेटे हुए हैं, फर्श पर लेटे हुए हैं। जंगल में एक दरख्त के नीचे सर के नीचे कच्ची ईंट रखी हुई है। उमर इब्न खत्ताब लेटे हुए हैं। मुल्क के शाम के यहूदियों ने मीटिंग की, आज उमर ने आधी दुनिया पे इस्लाम का झंडा गाड़ दिया है, लिहाजा उमर का मर्डर कर दो, उमर का कत्ल कर दो, इस्लाम कमजोर पड़ जाएगा। उमर को मिटा दो, इस्लाम खुद ब खुद अल्लाह अकबर कमजोर पड़ता जाएगा। एक यहूदी उठा उमर को कत्ल करने के नापाक इरादे से मदीना शरीफ आया। अल्लाह अकबर उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम को कत्ल करने के लिए आया है। इसने हजरत उमर को जंगल में लेटे हुए देखा, देख करके खुश हो गया कि काम आसान हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा, इनका तो कोई बॉडी गार्ड भी नहीं है, कोई सिक्योरिटी भी इनकी नहीं है। अल्लाह अकबर, इनका कत्ल करना बड़ा आसान है, बड़ा सहल है। उसने तलवार ली, हजरत उमर का सर कलम करना चाहता था, गर्दन अल्लाह अकबर तलवार से उतारना चाहता था। जिसे खुदा बचाए उसे कोई नहीं मिटा सकता, जिसकी जिंदगी खुदा के यहाँ से हो उसे कोई मौत नहीं दे सकता। मौत का मालिक भी खुदा है, जिंदगी का मालिक भी खुदा है। ये डॉक्टर तो एक बहाने हैं, असल शिफा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है।
زور سے بولو کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کیجئے، حضرت عمر کے سر کو جیسے ہی اتارنا چاہتا ہے، گردن کو کاٹنا چاہتا ہے، تلوار کی ضرب لگانا چاہتا ہے، اللہ اکبر، اچانک اس کی چیخ نکل گئی، اس کا جسم لرزبر اندام ہو گیا، کانپنے لگا۔ عمر فاروق اعظم بیدار ہوئے، اس کو روتے دیکھا، اللہ اکبر، گھبرایا ہوا دیکھا، خوف و ہراس میں دیکھا، فرماتے تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اتنا کیوں ڈر رہا ہے؟ اس نے سچ بیان کیا، سچ اس نے اگلنا شروع کیا۔ وہ کہنے لگا عمر میں تمہیں قتل کرنے آیا تھا، مجھے اللہ اکبر بھی یہودیوں نے ملک شام سے بھیجا تھا، میں آپ کو قتل کرنے آیا تھا، پھر قتل کیوں نہ کیا؟ بولے قتل کرنا چاہتا تو آپ سے رہے دے، جیسے ہی میں نے تلوار اٹھا کر کے آپ کی طرف بڑھانا چاہی، اچانک ایک شیر نمودار ہوا اور اپنا جبڑا پھیلائے ہوئے وہ مجھے اللہ اکبر کبیرہ کھانے کے لیے، شکار کرنے کے لیے جبڑا پھیلا کر کے میری طرف پڑھنے لگا۔ وہ کہتا اگر میں تلوار لے کر کے پیچھے نہ ہٹتا تو وہ شیر مجھے زندہ نگل جاتا، چیل دیتا، پھاڑ دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر فاروق اعظم کہتے اب بتا وہ شیر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا، اتنا پتا ابھی تک، لیکن کہاں سے آیا یہ بھی نہیں پتا، کہاں کو گیا یہ بھی نہیں پتا، کس جہت سے آیا تھا یہ نہیں پتا، کس سمت سے آیا تھا یہ بھی نہیں پتا، اور کس طرف گیا یہ بھی نہیں پتا۔ اب اللہ اکبر، دھنوری والوں ذرا توجہ کے ساتھ جملے سننا، اچھے لگے دعاؤں سے نوازنا۔ خدا کی قسم حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا تھا نادان وہ اللہ اکبر شیر نہیں تھا بلکہ وہ فرشتہ تھا، خدا نے بھیجا تھا، اس لیے کہ من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں، ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے؟ کوئی ہاتھ ایسا نہ ہوگا جو نہ چاہتا ہو، سب چاہتے ہیں عزت کی زندگی گزارنا۔ تو عزت کی زندگی اس کو ملتی ہے جو خدا کا ہو جاتا ہے۔ عزت کی زندگی وہ جی کر کے جاتا ہے جو اللہ کو منا لیتا ہے، خدا کے فرامین کے مطابق زندگی گزار کے جاتا ہے، شریعت کے دائرے میں زندگی گزار کے جاتا ہے، دنیا اس کو یاد رکھتی ہے، اس کے جانے کے بعد اس کی قبر پہ پھول چڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں برابر میں بادشاہ امروہہ سرکار شاہ ولایت کو لوگ بچھو سے ڈرتے ہیں، قبر میں بچھو آئیں گے، سانپ آئیں گے، لیکن وہ دیکھیں سرکار شاہ ولایت کو، خدا کی قسم بچھو کتنا ہی خطرناک ہو ان کے مزار پہ جا کے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انگریز آئے تھے، کہا ہو سکتا ہے کہ وہاں کی مٹی میں اثر ہو، وہاں کا بچھو نہ کاٹتا ہو، وہ اپنے یہاں سے بڑا خطرناک زہریلا بچھو لے کر کے آئے تھے، انگریز تھے۔ اللہ اکبر، جب انہوں نے لا کر کے بچھو چھوڑا ہے تو اس بچھو نے بھی اپنے ڈنک اندر کر لیے۔ تو انگریز یہ کہنے پہ مجبور ہوئے، وہ عیسائی یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ اثر زمین میں نہیں ہے بلکہ اثر اس ذات میں ہے جو اس مزار میں لیٹی ہے، اثر اس بابا میں ہے، اثر اس فقیر میں ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر۔ سبحان اللہ۔ جب آپ بھی اس روش کو اختیار کرو گے، جب آپ بھی اس راستے پہ چلو گے تو اللہ بھی آپ کو وہی مقام عطا فرمائے گا جو اللہ نے ان اولیاء اللہ کو عطا فرمایا ہے۔ جانتے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے چوراہوں پہ چوک تراہوں پہ امام کی برائی کر کے، ایک دوسرے کا گلا کاٹ کے، بھائی بھائی کی ترقی سے جل کے، ایک دوسرے سے متنفر ہو کے، آپ چاہتے ہیں ہم اتنے اونچے مقام پہ پہنچ جائیں، کاش آپ پڑھ لیتے غوث پاک کی زندگی۔ جانتے ہیں 25 سال عراق کے جنگل میں پتے چبائے ہیں بڑے پیر صاحب نے،
15 साल कंटिन्यू मुतवातिर एक कदम पे खड़े होकर के एक नाइट में कुरान पढ़ा है। एक कदम पे क्यों खड़े होते थे? उसकी वजह ये थी कि अल्लाह अकबर कबीरा, आपके 2 पैर हैं, वजन दोनों कदमों पे है, लेकिन जब आप एक कदम पे खड़े हो जाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको गिरने का डर लगेगा, कहीं औंधे मुंह जमीन पे न गिर जाए, सर न फट जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, फिर नींद दूर हो जाती है। किसी को नींद का गलबा होता है, वो चेहरे पे पानी के पानी मारता है ताकि नींद खत्म हो जाए, पानी आंखों से लग जाके टकराता है, नींद खत्म हो जाती है कुछ वक्त के लिए। ऐसा ही कोई एक कदम पे खड़ा हो जाए, उसे नींद ना आए। वो से पाक एक कदम पे खड़े होकर के 15 साल एक रात में कुरान पढ़ लगे हैं। ईशा के वजू से 40 साल तक अल्लाह अकबर फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। वो से पाक ने ये कहा, जब तक मुझे मेरा रब नहीं खिलाएगा मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम ये जरा तवज्जो तो दें, सरकार गौसे आजम को 40 दिन हो गए। अल्लाह ने अपने एक नेक बंदे को ये हुक्म किया, जाओ जाकर के उनको बुला कर के लाओ और मेरी कसम देकर के अब्दुल कादिर को खिलाओ। वो लेकर के आए, दस्तरखान पे पकवान रख दिए, अल्लाह अकबर गरम खाने चुन दिए। गौसे पाक ने कहा, मैं इनको नहीं खा सकता, मैं ये पानी नहीं पी सकता, इसलिए कि जब तक मेरा रब मुझे नहीं खिलाएगा मैं नहीं खाऊंगा, जब तक मेरा रब मुझे नहीं पिलाएगा मैं नहीं पीऊंगा। वो बुजुर्ग कहने लगे, अब्दुल कादिर, मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें खिलाने नहीं लाया हो, बल्कि खुदा ने मुझको कहा है कि अब्दुल कादिर को खिला दो, ना खाए तो मेरी कसम दे दे करके खिलाना। इमाम कहते हैं, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत। ये है सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, ये जो रातों को ना अल्लाह अकबर खुदा की इबादत करते हैं। कुरान ने नेक बंदों की निशानी बयान की। उठाओ 19वां सिपारा, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो जमीन पर अकड़ के नहीं चलते, नरम चाल से चलते हैं और वो रातों में खुदा की इबादत करते हैं। उनकी रातें सजदों में गुजरती हैं, क़ियाम में गुजरती हैं, रुकू में गुजरती हैं, तब जाके ये मकाम उनको हासिल होता है। तो कौन कौन ऐसा है जिसकी ये तमन्ना हो कि वो ऊंचा मकाम हासिल करना चाहता है? अगर आप चाहते हैं ऊंचा मकाम हासिल करना, तो किसी सेलिब्रिटी से ताल्लुक करके उसके कॉन्टेक्ट में जाके आप ऊंचे पायदान पर नहीं जा सकते, ऊंची पोस्ट पे नहीं पहुंच सकते। आप फेल होते चले जा रहे हैं, आप नाकाम होते चले जा रहे हैं, आप पे दवाई असर नहीं कर रही है, तो आप जरा गौर करें कमी कहां चल रही है। अल्लाह अकबर, हो सकता है मर्ज आपको आसमानी लग गया हो और इलाज आप जमीनी कर रहे हो सकता है इसलिए आपको मेडिसिन से फायदा ना हो रहा है, हो सकता है आपको इस वजह से नाकामी मिल रही है। आपने गरीबों का हक अदा ना किया हो, आपने पड़ोसियों का हक अदा ना किया हो, आपने बेवाओं का हक अदा ना किया हो। अल्लाह अकबर, पाकिस्तान में एक शख्स को ब्लड कैंसर हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, रिपोर्ट बड़ी भयानक है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। एक हकीम के पास गया, हकीम ने कहा अगली रिपोर्ट कराने से पहले आप अपने गरीब रिश्तेदारों में जाओ, उनकी मदद करके आओ। गरीबों की दुआएं तकदीर बदल दिया करती है, गरीबों की दुआओं से अल्लाह वो दे देता है जो बड़ी मेहनतों से नहीं मिला करता है। उसने अपने गरीब रिश्तेदारों में सफर किया है, कई साल के बाद गरीबों में गया है, देखा है गरीब परेशान है पानी के लिए, पानी का बंदोबस्त करा दिया। कोई परेशान है खाने के लिए, नाच का अल्लाह अकबर बंदोबस्त करा दिया। किसी को कपड़े का बंदोबस्त कराया, किसी को पानी का बंदोबस्त कराया, किसी को मकान का बंदोबस्त कराया। वो अमीर कबीर जो ब्लड कैंसर में मुब्तला था, भयानक अल्लाह अकबर बीमारी का शिकार था, मोहलिक बीमारी में मुब्तला था, अल्लाह अकबर गरीब रिश्तेदारों की खिदमत करके मदद करके अगले महीने जाकर के जब अल्लाह अकबर वो रिपोर्ट कराता है, आकर के हकीम का शुक्रिया अदा करता है, ए हकीम तूने मेरी आंखों को खोल दिया। वो कहता खुदा की कसम, पहले जब रिपोर्ट आई थी तो मरने के बारे में बताया गया था, अब की जो रिपोर्ट आई है खुदा की कसम जिंदगी के बारे में बता दिया गया है, खुशी के बारे में बता दिया गया है, पूरी की पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। और खुदा की कसम जब मेडिसिन काम ना करे, जब दवाइयां फेल हो जाए, अल्लाह अकबर खुदा की कसम जब तमाम आपके
ذرائع فیل ہو جائیں تو میں کہتا ہوں ایک ذریعہ ایسا ہے جو کبھی فیل نہیں ہوتا ہے، وہ ذریعہ ہے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیر دینا، کسی یتیم بچی کے سر پہ چادر ڈال دینا، کسی بیوہ کے بچوں کو نئے کپڑے دے دینا، کسی یتیم کے بچوں کو لا کر کے سردی کے موسم میں گرم کپڑے لا کر کے دے دینا، لحاف گدوں کا بندوبست کرا دینا، کسی غریب کا اللہ اکبر کبیرہ چھت کا انتظام کرا دینا، کسی غریب کے اجڑے ہوئے آشیانے کو تیار کروا دینا۔ غریب کی دعائیں خدا کی قسم رب کے عرش سے جا کر ٹکرا جاتی ہیں، اللہ اپنے غریب بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ بہت اچھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم، جشن غوث الورا کانفرنس، حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن غریب کو دینے کے لیے آج میری قوم کے جوانوں کے پاس پیسہ نہیں، سرمایہ داروں کا آج امیر غریبوں کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہاں ان کے پاس ہے جادوگروں کو دینے کے لیے، ان کے پاس ہے ڈھکوسلے باز پیر فقیروں کے دینے کے لیے۔ کوئی پیر فقیر آ جائیں تو اتنے نذرانے دیتے ہیں، میاں ان کو مالدار کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن پاس میں انہیں غریب نظر نہ آئے۔ میں کہتا ہوں یاد رکھو، پیر فقیروں کی دعاؤں سے وہ آپ کو نہیں مل سکتا جو غریب کی دعاؤں سے آپ کو مل جائے گا۔ ارے بولو، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کے مقدر سور جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ہیں یہ غریب، ایک ہیں یہ یتیم، ایک ہیں یہ مسکین، اور ایک ذات ہے ماں کی اور باپ کی۔ ان کی دعائیں بھی تقدیر بدل دیا کرتی ہیں۔ جب آپ فیل ہو رہے ہو، ناکام ہو رہے ہو، پیر کی دعا فائدہ نہ کر رہی ہو، آپ ناکام ہو گئے ہیں، زندگی کے ہر محاذ پہ فیل ہو گئے ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں، تو آ جاؤ اپنے روٹھے ہوئے باپ کی طرف، آ جاؤ اپنی روٹھی ہوئی ماں کی آغوش کی طرف، آ کر کے ماں کا دامن پکڑ کے ماں کو منا لو، آ کر کے روٹھے باپ کو منا لو۔ تمہارے باپ نے تمہیں معاف کر دیا تو تمہاری چند سالوں سے جو منزل حل نہیں ہو رہی، آپ فیل ہو رہے ہیں، باپ کی رضا سے وہ منزل آپ کی آسان ہو جائے گی، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، آپ کے لیے کوئی بھی دعا کرے ضروری نہیں ہے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ قبول فرما لے، لیکن ان ذمہ دار علماء کرام کی موجودگی میں میں مکمل ہوش و حواس اور یقین و اعتماد کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ رد نہیں ہوتے، باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ رد نہیں ہوتے، پیر فقیر کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو رد ہو سکتے ہیں، ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی رد نہیں ہوتے۔ ماں باپ کے جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، نیچے بعد میں آتے ہیں، اللہ اس ماں باپ کی اولاد کو کامیابی پہلے عطا فرمایا کرتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے باپ کی خدمت کریں، اپنی ماں کی خدمت کریں۔ قرآن میں اللہ نے یہی فرمایا، اس سے متصل یعنی میری عبادت، اس کے فوراً بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے باپ سے حسن سلوک کرو، اپنی ماں سے حسن سلوک کرو۔ اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے، میں نے اپنی گفتگو کے ابتدا میں آپ کو توجہ دلائی عبادت کی طرف، اب ان عبادت کرنے والوں کو بھی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر رکھا ہے۔ آپ کتنے عبادت کر لیں، جب تک آپ اپنے باپ کو راضی نہیں کریں گے آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جب تک آپ اپنی ماں کو راضی نہیں کریں گے آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جس جنت کے لیے تم تڑپے جا رہے ہو، مرے جا رہے ہو، کبھی سوچا ہے وہ جنت کہاں ہے؟ ان علماء سے آ کر کے پوچھ، یہ تجھے بتائیں گے جنت کہیں اور نہیں۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس ماں سے ناراض ہو کر کے بیٹھا ہے اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور باپ کی شان بھی بڑی اونچی ہے، آقا فرماتے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یہ باتیں شاید میری آپ کو اچھی نہ لگ رہی ہوں کہ یہ مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہم کو ہنسا بھی نہیں رہے، یہ ہم کو گدگدا بھی نہیں رہے۔ میں کہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ،
कबीरा। इन अल्लाह अकबर मिंबर से, ऐसे मेरे आका के मिंबरों से ये बातें नहीं होंगी तो बताओ कहां से बातें होंगी। हमें जोश की बातें भी कर दी है, साथ में होश की बातें भी कर दी है। हम आसमानों में उड़ते रहे, हम अल्लाह अकबर जमीन की सैर करते रहे, हम अल्लाह अकबर हवाई जहाजों में झूले, हम ब्रांडेड कपड़े पहने, हमारे बच्चे खुशहाल रहे। पता चल जाए कीमती कपड़े पहन के फुला का बच्चा आ रहा है और उसी का बाप जब मैले कुचैले परागंदा बालों में और गलीस कपड़ों में अल्लाह अकबर जब समाज में निकलता है तो इस बेटे की अल्लाह अकबर इसकी हया कहां चली जाती है। मैं कहता हूं अगर तू अल्लाह अकबर कबीरा, अगर तू इस बाप का असली नस्ली बेटा है और अगर तू अल्लाह अकबर खुदा को राजी करना चाहता है, अपने बच्चों के लिए कपड़ों का इंतजाम आज के बाद में करना, अपनी बीवी के लिए कपड़ों का इंतजाम बाद में करना, पहले अपने बूढ़े बाप के लिए कपड़ों का इंतजाम कर देना, पहले अपनी बूढ़ी माँ के लिए कपड़ों का इंतजाम कर देना। अरे माँ बाप राजी है तो खुदा राजी है, माँ बाप नाराज है तो अर्श का रहमान नाराज है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम किया, मैं तो कहता हूँ अल्लाह अकबर, वो मकाम मिलता है माँ बाप की रजा से जो मकाम बड़े बड़े चिल्लों से नहीं मिलता। आपने तारीख में एक नाम सुना है हजरत उवैस कर्नी का। जी जी, अच्छा पैगाम है हजरत, बहुत जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरत उवैस कर्नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते हैं मेरे आका यमन की तरफ अपनी पेराहन के बटन खोल के कभी कभी कहते थे इन्नी लाजिदु रिहर रहमान, मुझे उधर से अपने यार की अपनी दीवानी की खुशबू आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उवैस को हुजूर मदीने में याद कर रहे हैं। किसी ने कहा था या रसूल अल्लाह वो यमन में करन में और उससे आया नहीं जाता, उवैस से नहीं आया जाता, उवैस इब्ने आमिर यहाँ तक नहीं आ जाते। आप सुहैब को देखें वो रोम से आ गए, सलमान को देखें वो फारस से आ गए, बिलाल को देखें वो हबशे से आ गए और उनसे जो है ना यमन करन से नहीं आया जाता, पड़ोस से नहीं आया जाता। मेरे आका फरमाते वो आ जाता, लेकिन उसकी एक नाबीना अंधी माँ है, वो अपनी माँ की खिदमत करता, माँ की खिदमत उसे मेरे पास आने से रोक देती है, लेकिन वो जहाँ भी है ना वो मेरी नज़र में है, मैं उससे राजी हूँ, वो मुझसे राजी है। अल्लाह अकबर कबीर, जरा देखो तो सही। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे अल्लाह ने उसे ये मकाम अता फरमाया है, बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह उसकी दुआ से मेरी गुनहगार उम्मत को जन्नत अता फरमाएगा। ये माँ की दुआओं से अल्लाह औलाद को मुस्तजाब दावत बना देता है। मेरे नबी ने जुब्बा दिया और हजरत उमर से, हजरत अली से कहा था मेरा सलाम कह देना। हुजूर के विसाल के बाद ये दोनों शख्स गए हैं, हजरत उमर और हजरत अली। हज का जमाना है, अल्लाह अकबर कबीरा, खैमे नस्ब हैं, खैमे लगे हुए हैं, मैदान अरफात का मकाम है, ये वहां पहुंचे हैं। जाकर के हजरत उवैस करनी से मुलाकात हो जाती है। हजरत उवैस करनी से उमर कहते हैं, ए उवैस इब्ने आमिर, तुम्हें नबी ने सलाम भेजा है। उवैस इब्ने आमिर जब नबी का सलाम सुनते हैं झूम जाते हैं और रो करके कहते हैं जब मेरे नबी के लबों पे मेरा नाम आया था तो किस तरह आया था, जरा ये तो बता दो। हजरत उमर ज़ब्त ना कर सके, फरमाते हैं इतना प्यार है तुम्हें, लेकिन फिर भी नबी से मुलाकात के लिए तुमसे आया ना गया, नबी से मिलने के लिए तुम आ ना सके। हजरत उवैस इब्ने आमिर उवैस करनी ने बात का रुख बदला और रुख बदल के बोले मैंने तो नबी को नहीं देखा है, तुमने तो देखा है। हजरत उमर बोले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। अली बोले मैंने भी देखा है। हजरत उवैस रुख बदल के बात का बोले तुमने देखा है तो बताओ मेरे नबी की भौएं किस तरह थी। क्या मतलब, मेरे नबी की भौएं मिली हुई थी या खुली हुई थी, मुस्तफा के अबरू मिले हुए थे या खुले हुए थे। हजरत उमर खामोश हो गए, हजरत अली साकी तो जामिद हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ देर के बाद हजरत उमर ने खामोशी तोड़ी और कहा है उवैस हमने देखा फिर भी नहीं पता कि नबी की अबरू
ملی ہوئی ہے کھلی ہوئی ہے لیکن تم بتا دو. تو حضرت اویس قرنی کہتے ماں کی دعائیں لو ماں کی دعائیں اولاد کو کتنے اونچے مقام پہ کتنی بلندی پہ پہنچا دیا کرتی ہیں. اویس قرنی فرماتے ارے میں نے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی بتا رہا ہوں میرے نبی کو کوئی دور سے دیکھتا تھا تو مصطفیٰ جان رحمت کی ابرو اللہ اکبر کبیرہ اسے ملی ہوئی نظر آیا کرتی تھی اور کوئی قریب آ کے دیکھا کرتا تھا تو اسے کھلی ہوئی نظر آیا کرتی تھی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت والدین، مقام والدین حضرت علامہ مولانا ناظم رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماں باپ کو اپنے ان غلط رویوں سے قتل مت کرو، ماں باپ کو مت مارو، انہیں خون کے آنسو مت رلاؤ. آج تم رلاؤ گے اگلا نمبر تمہارا لگے گا، تمہاری اولاد تمہیں رلائے گی. آج ماں باپ کو ذلیل تم کرو گے، ان کی چارپائیاں غلط گھر میں غلط جگہ ڈالو گے، جانوروں کے بننے کی جگہ ڈالو گے، تمہاری اولاد تمہاری چارپائیاں دروازوں پہ پھینک دے گی، تو میری کوئی ویلیو نہیں رہے گی، تمہاری کوئی عزت نہیں رہے گی. یہ تو بدلے کو بدلا ہے. آج ماں باپ کے ساتھ جیسا تم کرو گے اللہ اکبر اپنی اولاد سے تم اس کو لٹاؤ گے، تمہاری اولاد تمہیں واپس کرے گی. آج تمہارے ماں باپ بوڑھے ہیں، اللہ تمہیں زندگی دے گا، تمہیں بھی اس اللہ اکبر اس جگہ میں آنا ہے، تمہیں بھی کل کو بوڑھا ہو جانا. بتاؤ کل کو تمہاری اولاد تمہارا کہنا نہ مانے تو بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا، تم کیسا فیل کرو گے؟ تم کہو گے ایسی اولاد سے تو نہ اولاد کا ہونا بہتر تھا. اللہ اکبر. ایک لڑکا اپنے باپ کو چل کے دکھایا کرتا تھا، باپ پہ لقوہ پڑ گئے تو ڈنڈے سے چلتے تھے، جب لڑائی ہوتی تھی بیٹا باپ کو چل کے دکھایا کرتا تھا، اترا کے دکھایا کرتا تھا. اللہ نے اس کو ایسا کیا اس کی ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ میں راڈیں پڑ گئیں، خدا کی قسم بے گھر ہو گیا. اللہ اکبر. ایسی زندگی گزر رہی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں کہتا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق کے اس اللہ اکبر فرمان کو دہرانے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ماں باپ کو ستانا ایک ایسا گناہ عظیم ہے جس کی سزا دنیا میں اللہ اس اولاد کو عطا فرماتا ہے. جو ماں باپ کو ستاتی اللہ دنیا کو دکھاتا ہے دیکھو اس نے باپ کو ستایا تھا، اس وجہ سے اس کے سامنے آ رہا ہے. اس نے اپنی ماں کو رلایا تھا 500 روپے دے کے ہفتے میں، اگلے دن باپ کو 4 لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے کہ 500 روپے دیے تھے، اتنی بیڑی پی رہو، بیڑی کم پیو، پیسے بچا کے رکھو، اتنا اللہ اکبر حقہ پی رہو کم پیو، خرچے کم کرو. باپ سے 500 روپے کا حساب مانگنے والے آپ نے پاسٹ کی طرف ماسی کی طرف تیرے باپ نے تجھے کتنا پیسہ دیا تھا کبھی حساب نہیں مانگا تھا. اللہ اکبر. تمہیں کتنے نازوں سے پالا تھا، تمہارے باپ نے پردیس گیا تمہیں پالنے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ باپ اولاد کو اونچا دیکھنے کے لیے نیچا ہو جاتا ہے. باپ کے خواب ہوتے ہیں، اس کے سپنے ہوتے ہیں اولاد کے متعلق، وہ سوچتا ہے میری اولاد کامیاب ہو جائے، میری اولاد ایک اچھی زندگی گزارے، عزت کی زندگی گزارے. باپ اولاد کو اونچا دیکھنے کے لیے نیچا ہو گیا، اولاد کو بڑا دیکھنے کے لیے چھوٹا بن گیا. باپ نے کتنے دھکے کھائے ہیں تمہاری پرورش کے لیے، باپ نے کتنی گالیاں کھائی ہیں تمہاری پرورش کے لیے. تمہارا کفیل تھا تمہارا باپ، تم 5 بیٹے تھے، تم اپنے باپ کے اکیلا کفیل تھا تمہارا باپ، 5 کو ایک سے کپڑے دے رہا تھا. کبھی تمہیں محروم نہ کیا عید بقر عید کے موقع پہ، عیدین کے موقع پہ تمہیں خوش کرتا تھا، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو. کبھی تمہیں محروم نہ کیا. اللہ اکبر. خاندان میں شادی آئی، تم نے بابا سے کہہ دیا بابا شادی آ رہی ہے کپڑے چاہیے، تمہارے ابو جان نے تمہیں کپڑوں کا انتظام کر کے دیا، شادیوں پہ تمہارے ابو تمہیں کپڑے دیتے رہے. اللہ اکبر. عیدین کے موقع پہ تمہارا بابا تمہیں کپڑے لا کر کے دیتا رہا، اس نے اللہ اکبر اوور ٹائم کام کیا لیکن تمہارے لیے کیا. آج جب راتوں کو سفر کرتے، جب سگنل پہ گاڑی رکتی ہے تو دیکھتے ہیں خدا کی قسم رات میں فیکٹریوں سے نکلنے والے جوان بھی ہوتے ہیں، جوانوں کو دیکھ کر کے افسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ جوانی ایسی ہوتی ہے جوانوں کے اونچے اونچے خواب ہوتے ہیں، ان کے خواب ہوتے ہیں کہ میرا مکان ہمسائے کے مکان سے اچھا ہو، ان کے خواب ہوتے ہیں میرے پاس اچھی گاڑی ہو، ان کے خواب ہوتے ہیں میرے پاس اچھے کپڑے ہو، ان کے اونچے اونچے خواب ہیں. مجھے بتاؤ تو صحیح اللہ اکبر. راتوں کو فیکٹری سے نکلنے والے، سگنلوں پر رکنے والے کچھ بوڑھے بھی ہوا کرتے، ان کے گال لٹک گئے، ان کی اللہ اکبر چہرے میں جھریاں پڑ گئی، ان کے بالوں میں
सफेदी आ गई, सर में सफेदी आ गई। अरे रातों को वो क्यों निकलने, वो सिग्नलों पे क्यों खड़े हैं? उनके कौन से आखिर ख्वाब है? उन्हें कौन से मकान बनाने हैं? अल्लाह अकबर, उन्हें अल्लाह अकबर कबीरा कौन से ऐसे VIP कपड़े पहनने हैं? उन्हें कौन से एप्पल के आईफोन अल्लाह अकबर खरीदने चलाने हैं? आखिर उनको तो छोटा सा पेट की आग बुझानी है, भूख बुझानी है। वो अल्लाह अकबर रातों को ओवर टाइम काम कर रहे हैं। जानते हो बेटे ने उसको मार दिया है। 5 बेटे थे, 5 बेटों ने किसी ने सहारा न दिया। 5 बेटों ने दामन झाड़ के अल्लाह अकबर अलग कर दिया। अब वो बूढ़ा बाप है, उसकी 5 बेटों के साथ साथ 2 बेटियां भी थी, दोनों बेटियों की भी शादी कर दी है। ये ऐसे नालायक बेटे कभी बहनों को बुलाते नहीं, बाप न बुलाए। अल्लाह अकबर कबीरा, इन्होंने तो अपनी बीवियों के चक्कर में अपनी बहनों से झगड़े कर रखे हैं। बहनें आएंगी तो खर्चे करा के जाएंगी। इस बेवकूफ से कोई कहे अरे बहन आएगी इतना खाएगी नहीं जितना दुआएं दे करके जाएगी। अरे बेवकूफ, तुझे क्या पता है बहन दुआ कर जाए खुदा तुझे इतना देगा तेरी औलाद से भी खत्म ना होगा। तू खुदा तुझे इतना देगा कि पूरी जिंदगी मुस्कुराएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये रातों को जो बूढ़े निकले फैक्ट्री में काम करने के लिए, ये अपनी औलाद के गलत रवैये से निकले हैं। 5 बेटों ने बाप को अलग कर दिया। बाप अल्लाह अकबर जवानी में इनके लिए कमाया। आज बेटियां हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। भाई न बुलाए तो ये बाप बेटियों को बुलाएगा। ईद पे बेटी आएंगी, दामाद का भी खर्चा है। फिर नवासी नाता नाती आएंगे, उनके भी खर्चे हैं। और खुदा की कसम मुझे बताओ तो सही, अगर आज तुम अपने बाप को रुलाओगे तो तुम भी एग्री रहना, तुम भी तैयार रहना। जिन बच्चों की खातिर तुमने अपने बाप को छोड़ा है, अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ा है, कल को रोगे, पछताओगे, चिल्लाओगे, थर थर कांपोगे जब तुम्हारी औलाद तुम्हें छोड़ के जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवानों आओ, होश के नाखून लो, बाप के कदमों में जाके गिर जाओ, चूमो बाप के कदम। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर मेरे साबिर पाक कलियरी के हकीकी मामू जान कहते हैं, जो बेटा एक मर्तबा लाइफ में अपने बाप के तलवे चूम ले, 10 साल नफली इबादतों से, नवाफिल से वो नहीं मिलता जो बाप के कदम चूमने से एक बार में मिल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूमो अपने बाप के हक कदम, है। मना लो रूठे बाप को। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी माँ के कदमों में गिर जाओ। माँ बाप ने दुआ कर दी तो तुमसे बड़ा कोई मालदार नहीं होगा, तुमसे बड़ा कोई खुश नसीब नहीं होगा। इनकी दुआएं ले लो। लेकिन जवानों, मैं आपसे भी कहूँगा, लेकिन आज ये एक मस्जिद में जलसा हो रहा है, माएँ बहनें, हो सकता लाउड स्पीकर के थ्रू बहुत दूर तक ही मेरी आवाज़ जा रही हो, वो सुन नहीं हो, उनसे भी कहना चाहूँगा, तुम भी बेटी हो, अपनी माओ को मत रुलाओ। जो माँ की पसंद हो उसे पसंद कर लो। जो तुम्हारे बाप की आमदनी है उसी आमदनी के मुताबिक अपने खर्चे करो। जो तुम्हारे भाइयों की आमदनी है उसी के मुताबिक अपने अखराजात को पूरे आप कर लो। हर शादी पर नए कपड़ों की डिमांड मत करो। अल्लाह अकबर, देखो बाप को कितनी इनकम है। बीवियों से भी कहना चाहूँगा, अपने शोहरों को परेशान मत करो। अल्लाह अकबर कबीर। हर शादी पर नए जोड़े, हर खुशी पर नए जोड़े, 2-2 जोड़ी कपड़े बनाना, कीमती 5-5 हज़ार के सूट लाना, 1-2 मरतबा पहने फिर फेंक दिए, बेकार कर दिए। इस तरह फजूल खर्ची मत करो। किसी गरीब को देख लिया करो, कभी तुम्हें तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक सूट ना मिला करे, कपड़ा ना मिला करे तो देखा करो। अल्लाह अकबर, रोडों पे वो अल्लाह अकबर, वो भी तो औरतें जिनके कपड़े कितने गंदे फटे हुए हैं, वो भीखे मांग रही हैं। बताओ, उसकी जगह कटोरा तुम्हारे हाथ में हो तो वो तुम्हारी जगह होती तो तुम खुदा का क्या बिगाड़ लेती? बोलो अल्लाह अकबर। खुदा की मशीयत है, तुम्हें यहाँ ला के खड़ा किया, फिर भी तुमसे खुदा का शुक्र नहीं अदा हो रहा, फिर भी तुम नाशुक्री बन रही हो कि हमें तो कुछ नहीं मिला, जब से आए कुछ नहीं मिला। अल्लाह अकबर है। बेटियों, अपनी माओ की कदर करो, अपनी बाप की कदर करो। ऐसी नालायक बेटियों से मैं कहना चाहूँगा, आपको क्या पता, बुलंद शहर की बात, एक लड़की ने अल्लाह अकबर कबीरा अपने एक मतलब क्या है, अल्लाह अकबर कबीरा आशिक के चक्कर में अपने बाप को भी कत्ल कर दिया, माँ को भी कत्ल कर
کر دیا۔ اللہ اکبر، باپ کی غلطی یہ تھی کہ اس کے یہاں تو مت جا، اس سے شادی مت کر، وہ نشیڑی ہے، وہ اپنے مذہب کا نہیں، غیر مسلم ہے، وہ ہندو ہے، مسلمان نہیں۔ اللہ اکبر، مسلمان کی بیٹی تو اسے اتنا برا لگا، ماں باپ رات کو سوئے ہیں، ماں کو بھی ریت دیا، باپ کو بھی ریت دیا۔ اللہ اکبر، یہ کسی بامن کھیڑی کی بات نہیں، بامن کھیڑی کے بعد کتنے کھیڑے ہو گئے تمہیں پتہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے ائمہ بیٹھے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، عزت کرنی چاہیے۔ حضور فرماتے یا تو عالم بنو یا عالموں سے محبت کرنے والے بنو، عالموں سے کبھی نفرت مت کرنا، یہ اپنی قبر میں سوئیں گے، ان کا عمل انہیں مبارک، آپ کو جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کر لو۔ امام حسن بصری کہتے ہیں عالموں سے جو نفرت کرتا مرنے کے بعد اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، ان سے پیار کریں، ان کی عزت کریں۔ اللہ اکبر، ایک امام صاحب کا بیٹا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ غلط لڑکوں کی سنگت میں چلا گیا، اس کے دوست نشیڑی تھے، جواری تھے، جو مقتدی تھے، انہوں نے اعتراض کیا امام صاحب اپنے بیٹوں کو آپ سمجھاؤ، آپ کا بیٹا کیسے بچوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کے دوست نشیڑی ہیں، آپ کے بچے کے جو دوست ہیں نا وہ جواری ہیں، وہ اچھے لڑکے نہیں ہیں۔ امام صاحب نے بٹایا، سمجھایا، بیٹے ہم امام ہیں، ہماری عزت تو دیکھو، ہماری طرف تو دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لڑکے کو اتنا برا لگا، امام صاحب تھے، اس کے باپ اپنے باپ کو بھی مار دیا ایک ہی رات میں، اور اپنی ماں کو بھی اس نے ایک ہی رات میں مار دیا۔ مجھے بتاؤ باپ کا قتل کرنے والا، ماں کا قتل کرنے والا، مجھے بتاؤ جہنم کے کون سے طبقے میں جائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس کا حشر آخر کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کا حشر حامان، قارون، فرعون، شداد کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سوچو تو صحیح، جو اپنے ماں باپ کو قتل کر دے۔ آج ایسے بھی بدبخت ہیں ہمارے سماج میں جو اپنے باپ کو رلا رہے، اپنی ماں کو رلا رہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اپنے باپ کو مت رلا، اپنی ماں کو مت رلا، باپ کو نہ تڑپا، ماں کو مت تڑپا۔ وبالوالدین احسانا، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر، اپنے باپ کو بھی راضی کر، اپنی ماں کو بھی راضی کر۔ یہ چند جملے تھے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان کو اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے، زندگی آپ کی کامیاب ہوگی۔ خدا کے گھر سے کبھی منہ مت موڑنا، اس سے پیارا کوئی گھر نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ مجھے مسجد میں بیٹھنا پسند ہے، میں مسجد میں بیٹھنے کو جنت پر ترجیح دیتا ہوں۔ کہا جنت میں بیٹھنے سے مجھے خوشی ملے گی اور مسجد میں بیٹھنے سے میرا رب راضی ہوتا ہے، میرا رب مجھ سے خوش ہوتا ہے جب میں مسجد کو آ کر کے آباد کرتا ہوں۔ یہ مسجدیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ تم ان کو آباد کرو، تو اپنے محلے کی، اپنی بستی کی مسجدوں کو آباد کر دو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نماز پڑھو، 5 وقتہ نماز پڑھو، نمازوں کو مت چھوڑو، اور کسی کو نماز کسی سے نہ پڑھی جاتی ہو، وہ چاہ کر کے بھی نماز نہ پڑھتا ہو، تو وہ کہتا ہوں اس سے اللہ ناراض ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور سنو، آپ کوشش کرتے ہو پھر بھی 5 وقتہ کے نمازی نہیں بننے ہو، تو آپ سے بس میرا آخری اور لاسٹ آپ کو ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا 40 دن قلم بند با جماعت نماز پڑھو اچھے امام کے پیچھے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہمیں پتا ہے ہم سفر کرتے ہیں کیسے کیسے امام ملتے ہیں، ہاں، یا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے یا پھر استنجے وغیرہ میں ٹائم گزارنا پڑتا۔ قرآتی ایسی کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا الحمدللہ کہاں سے شروع کری کہاں آخر کر دیا۔ تو اچھے امام جن کی قرآت اچھی ہو اور سبحان اللہ عمل اچھا ہو تو سونے پہ سہاگا۔ توجہ کے ساتھ سنیں، 5 وقتہ نماز سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے تم پڑھ لو، 40 دن قلم بند پڑھ لو، 40 دن نماز تو تم مت چھوڑو، 40 دن کے بعد نماز تمہیں نہیں چھوڑو۔ جب تک پڑھنے ہی لوگے نا سکون نہیں ملے گا۔ بیٹی کی برات بھی آگی نا، قورمے کی طرف نہ دیکھو گے، کتنی بریانی بچی، کتنے پتیلے اٹھ گئے، ادھر نہ دیکھو گے، ادھر دیکھو گے اذان ہو گئی، میں نماز پڑھ کے آؤں گا، میں خدا کی عبادت کروں گا، میرے کھانے میں رب برکت کرے گا، میرے کھانے میں رب برکت کرے گا، میری عزت کو میرا رب بچائے گا۔ تو آپ اپنی زندگی میں نماز کو 40 دن لازم کر کے دیکھو، 40 دن اسے مت چھوڑو، 40 دن کے بعد نماز کچھ بولو آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ میری گفتگو تو بس کمپلیٹ ہو گئی، اب شاید یہ 2-4 لوگ بھی اٹھ کے گئے ہیں، جہاں تک میرا نظریہ میری سوچ ہے یہ تبرک کے لیے گئے ہوں گے، شاید یعنی یہ تبرک لینے گئے ہیں، اور
ابھی آپ میں سننے کی تھوڑی جان ہے یہ بتاؤ ہے؟ یہ تو کہہ رہے پوری رات سنا دو، وہ اٹھ کے چلے گئے، کہہ کے چلے گئے، تمہیں پھنسا گئے، پوری رات سنا دو، اب پتہ نہ سن رہے ہو، تو سننے کی سکت ہے۔ تو یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں، ہاں جی چودھری صاحب ادھر دیکھو یار، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں شجرہ پڑھ دو، پڑھ دو، سنو گے؟ ایسا مت سنیو یار، بول کے سنیو، بول کے، اور تم گھور کے سن رہے ہو، گھور کے دیکھ رہے ہو تم، لیکن تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہوں میں؟ ذرا زور سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ 12 بجے کے بعد تقریر کھائی جاتی ہے، آنکھیں بند منہ کھلتا ہے، لیکن یہاں دھنوری میں نا آنکھیں کھل نہیں ہیں، منہ بند ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو یا رسول اللہ، رسول اللہ، اور توڑ کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت آدم سے حضور تک یہ تمام اسما میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ سنیں، دنیا کے پہلے انسان کا نام حضرت آدم، حضرت آدم علیہ السلام، یہ ہمارے ابو جان ہیں، زور سے بولو، یہ ہمارے بابا ہیں۔ دنیا کے پہلے انسان کا نام حضرت آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے ملائیل، ملائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، زور سے بولو سبحان اللہ، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے شارو، شارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاروخ، تاروخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے زور سے بولو سلامان، سلامان کے بیٹے علیسا، علیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معد، معد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قشی، قشی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور سارا مجمع بولے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک، مسک کا نشاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، اور سباب و چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تھلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔